السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 47 سے 50 تک۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتکم کیا غور کیا تم نے، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ عذاب اللہ کا، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا اعلانیہ، حل یہلک نہیں ہلاک کیے جائیں گے، حل بمعنی یہاں پر نہیں کے ہے، کیا ہلاک کیے جائیں گے یعنی نہیں ہلاک کیے جائیں گے، الا القوم الظالمون مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، یعنی سوائے ظالم قوم کے جو ہے انہیں ہی ہلاک کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اگر عذاب اچانک آ جائے، بغتتاً او جہرتاً، بغتتاً کا مطلب جیسے اچانک آپ کے سامنے جس طرح اب ہوا ہے کہ اچانک سے کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا عذاب آ جائے، جہرتاً اعلانیہ، سامنے بالکل، جہرہ ایک جگہ پہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سامنے کے لیے بھی آیا استعمال ہوا ہے، بالکل آپ کے سامنے سے آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور اچانک آیا ہے، اور اس طرح انسان بالکل کچھ نہیں کر سکتا اس وقت، بالکل ہاتھ پاؤں جو ہوتے ہیں وہ اس کے مفلوج ہو جاتے ہیں۔ بغتتاً بے خبری سے مراد، رات اور جہرتاً سے مراد خبرداری، یہاں پہ بغتتاً کہا گیا ہے، ویسے تو اچانک ہے یعنی بے خبری، یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے، اور جہرتاً سے مراد یہاں پہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ دن، یعنی دن چڑھے عذاب آ جائے، جیسے سورہ یونس میں آیا بیاتاً او نہارا، یعنی اس سے بھی تعبیر لی گئی ہے، یعنی دن کو عذاب آ جائے یا رات کو عذاب آ جائے، یعنی یہاں پر بغتتاً اور جہرتاً کا مطلب دن اور رات بھی ہو سکتا ہے، رات میں بے خبری میں سوئے ہوئے، اور اعلانیہ جہرتاً دن ابھی چڑھا ہوا ہے، سامنے سے آ رہا ہے عذاب، جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کے آ جائے، اور جہرتاً وہ عذاب ہے جو تمہید اور مقدمات کے بعد آئے، یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آتا ہے انہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہے، یعنی کفر و طغیان اور معصیت الہی میں حد سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، میں نہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ابھی ہم اس طرف ہمارا مائنڈ نہیں جا رہا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم نے اس دن بھی اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ ہمارا ذہن اس طرف جائے، کتنے لوگ ہیں مسجدوں کو اس کے بعد آباد کیا، ہمارے ہی وہ بہن بھائی ہیں جو عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے کہ کس طرح پانی جو ہے وہ آیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں ہم بھیجتے المرسلین رسولوں کو، الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر، فمن پس جو کوئی آمنا ایمان لایا، واصلح اور اس نے اصلاح کی، فلا خوف علیہم نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور نہیں کیوں آیا؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، ہم پیغمبروں کو صرف اسی وجہ سے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں، خوشخبری دیں اور بشارت دیں اور ڈرائیں، دونوں کام کریں، صرف خوشخبری نہیں جنت کی دینی، عذاب سے اور جہنم سے ڈرانا بھی ہے، یعنی وہ اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جزیل کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور نافرمانوں کو ان عذابوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جہنم کی صورت میں تیار کیے ہوئے ہیں۔ مبشرین بشرا خوشخبری کے لیے، اور انذار جو ہوتا ہے نا، الف نون زے الف زار ساکن، انذار کہتے ہیں شفقت سے ڈرانا،
ایک ہوتا ہے بڑا ڈر خوف، اور انذار کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ جو منذر لفظ آیا ہے، یہ کہتے ہیں کسی چیز کو بڑے پیار سے ڈرانا. میں یعنی جب ہم آپ کسی اپنے بچے کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، یعنی محبت کے ساتھ ڈرانا، شفقت کے ساتھ ڈرانا، اس کو انذار کہتے ہیں. جو کوئی ایمان لایا اور اس نے پھر اصلاح بھی کی. ایمان لانے کے ساتھ جسٹ ایمان نہیں لانا، یعنی جس طرح ہمارے پاکستانی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، سب مسلمان ہیں، کسی کی کوئی مسلمانی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کتنا پکا ایمان ہے، کتنے پکے ہم مسلمان ہیں، ہم جو مرضی کر لیں ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، ایسے نہیں ہے. ایمان لائے ہیں، ساتھ میں اصلاح بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اصلاح بھی کرنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ کوئی خوف نہیں. خوف سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے دن کی بات ہے. اس دن کوئی خوف نہیں. دو خوف، دو خوشیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر اگر ادھر نہیں ڈر رہے اللہ سے تو پھر آپ ادھر جو ہیں وہ روئیں گے. ادھر آپ غمگین نہیں ہو رہے، ادھر آپ کو آخرت کا غم نہیں لگ رہا، تو پھر وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ ادھر آپ بڑے خوش ہیں اور وہاں پہ دو خوف، دو خوشیاں اکٹھی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یعنی وہاں پہ آپ کو پھر کسی قسم کا جس دن آتا ہے نا 50، ہم کتنا یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں 50,000 سال کا دن ہے، اتیان ہے یہاں تک، اور پھر کندھے پہ پتہ نہیں کیا کیا بوجھ. لیکن اس دن یہی بات ہو رہی تھی کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کبھی اللہ کے عرش کے سائے تلے، میں بھی وہ لوگ جیسے مطلب شہداء ہیں، صلحاء ہیں، انبیاء تو کیا تو اور ہی بات ہے، انبیاء کے علاوہ بھی بہت سارے جیسے وہ آتا ہے نور کے ممبروں پہ ہوں گے تو میں بھی وہ انجوائے کر رہے ہوں. خیر انجوائے تو نہیں بندہ کہہ سکتا، استغفر اللہ، ایسے تو نہیں بندہ کہہ سکتا کیونکہ اس دن کی ہولناکی بہت ہے. اس دن تو پیغمبر بھی جو ہیں، کیونکہ اس دن سامنے جب جہنم لائی جائے گی، مطلب ان کا دن ایسے وہ گزرے گا. اچھا ایک اور بھی بات میں نے آپ سے کرنی تھی، میں اس دن وہ بھول رہی تھی جس دن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مومن کے لیے کہا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ حدیث اتھینٹک ہے نہیں، کہ یہ جو اس کا دن ہے نا وہ 50,000 سال کا، وہ پتہ ہے کتنا ہوگا اس کے لیے، یا اس کا جو حساب کتاب ہوگا یا جو بھی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ فرض نماز کے برابر. یعنی ایسی ایسی خوشخبریاں آتی ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ ایسے ہی مل جائے گی جنت؟ ایسے مل جائے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ ان کو ایسے ہی مل رہی ہے؟ ذرا حال تو دیکھیں اپنے بہن بھائیوں کا کیا ہو رہا ہے. ایسے نہیں ملے گی. اس کے لیے بڑی، ہاں جی، اس کو مسند احمد نے بیان کیا، امام ابن کثیر بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ یعنی کافروں پر یوم حساب 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی زیادہ مختصر ہوگا. لیکن ہمیں کتنی جان مارنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. آپ لوگوں کو تلواروں کے ساتھ، یعنی کچھ کیٹیگریز ہیں جہاں پہ جیسے عورت کا معاملہ آتا ہے، عورت کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے اور اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس میں تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے 8 دروازے جہاں مرضی سے داخل ہو جائے. یہ عورتوں کے لیے الگ ہے، لیکن میں بھی مردوں کے لیے ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے. تو اس طرح کی، یعنی اس دن کوئی خوف انہیں نہیں ہوگا. پھر اللہ ہی کہہ رہے ہیں یہ بات. اس کا مطلب ہے ہمیں یہاں ڈرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے یہاں پہ، صرف سونا نہیں. سونا آگے جا کے ہے یا قبر میں سو جائیں اللہ تعالیٰ سلا دے، لیکن یہاں پہ ہمیں کام کرنا ہے، ڈرنا ہے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے ہر صورت میں، تاکہ ہم وہاں خوف نہ کھائیں اور غمگین نہ ہوں. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو. اچھا آیات کو کیسے جھٹلایا جاتا ہے؟ ہم میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں کہ آیات کو جھٹلانا، تو ہم میں سے سارے کہیں گے ان کے اللہ کو مانتے ہیں. جی ہم تو مانتے ہیں. آیات کو کیسے جھٹلانا؟ ہم ایسے کرتے ہیں نا، مطلب ہم سب ایسے کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ صرف ان کے لیے آ رہا ہے. ہم بھی تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے، کذبوا. اور مجھے اس کو بند کرنا پڑے گا، بار بار وہ مائک
کھل رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ قرآن میں ہی آئی ہیں. تو پھر یہ آیات ہم سمجھتے ہیں نا ایسے ہی گزر جاتے ہیں, والذین کذبوا بآیاتنا, ہم سمجھتے ہیں یہ کافروں کے لیے یا ان کے لیے آ رہی ہیں. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یہ جو ہم چھوٹے بچوں سے جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا, یا شوہر سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یا آس پاس سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ہم اللہ کی آیات کو ہی جھٹلا رہے ہوتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو. بہرحال انہوں نے تو خیر باقاعدہ طور پہ ہر چیز کو ان کی نفی کر دی. یمسہم چھوئے گا انہیں العذاب, عذاب چھوئے گا کیسے, ٹچ کرے گا, پہنچے گا نہیں, یہاں پہ آیا, یہاں پہ آیا چھوئے گا. کسی چیز کو آپ ٹچ کریں, جائیں آپ ذرا 2 بجے جب یہ آپ 12 بجے کھانا بنائیں گے تو اپنی کسی ہنڈیا کو ٹچ کر کے دیکھیے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جسٹ اتنا سا بھی آپ سے برداشت نہیں ہوگا. چھوئے گا انہیں عذاب, ہاں خاص طور پہ یہاں پہ جب ہوتا ہے. بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے, جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا, ہماری آیات کو, انہیں چھوئے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. آپ دعا کیا کریں, ہم سبھی گنہگار ہیں, یقین کریں ہم سبھی گنہگار ہیں. یہاں ہم پڑھتے ہیں اور وہاں پہ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ سے بار بار. اچھا جب اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگتا رہتا ہے نا, میں نے کل بھی یہی مثال دی تھی کہ وہ چلا جاتا ہے, پھر جب اسے پتہ ہے ماں نے, پھر وہ السلام علیکم ڈال دیتا ہے, السلام علیکم اونچا سارا, اسے پتہ ہے ماں نے جو ہے نا مجھے سلام میں نے ڈال دیا تو بعد ماں مجھے کچھ نہیں کہے گی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ہی آپ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ ماں نے تو اسے کو تخلیق نہیں کیا, وہ تو اللہ نے بنایا, لیکن ماں اتنی محبت کرتی تو پھر اللہ تعالیٰ. اس لیے آپ اللہ سے ہمیں ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے کہ جن کو عذاب چھوئے گا. اور یا یہ بھی کہا کریں کہ یا اللہ ہمارے نرم و نازک جسم ہمارے تیرے عذابوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں, یا اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہمیں عذاب نہ دینا, ہمیں نہ جلانا, اور نہ ہی ہمارے پیاروں کو جلانا, اہل و عیال, بلکہ کسی کو بھی دل نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عذاب دے. یہ بھی نہیں, آپ کوئی غیر مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں, کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ کسی کو بھی عذاب. جو مومن ہوتا ہے نا وہ نرم دل ہوتا ہے, اس کا دل نہیں کرتا کہ کسی کو بھی تکلیف ہو. استغفر اللہ, اللہ ہمیں معاف کر دے. قل کہہ دیجئے, لا اقول نہیں میں کہتا, لکم. اچھا پورا قرآن اللہ کے نبی پہ اترا ہے بار, لیکن یہاں اس سورہ میں قل بار بار کہا جا رہا ہے, بار بار کہا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا انداز ہے. لا اقول نہیں میں کہتا, لکم واسطے تمہارے, عندی کے میرے پاس, خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ کے, ولا اعلم الغیب. اچھا اللہ کے خزانے, اللہ کے خزانے, اللہ کے خزانوں میں کہ یعنی وہ کہتے تھے نا کہ اس کے پاس کوئی سونے کا یہ نہ ہو یا سارا کچھ. ولا اعلم الغیب, اور نہیں میں جانتا غیب کو. ولا اقول, یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. ولا اقول, اور نہیں میں کہتا, لکم واسطے تمہارے, انی ملکن کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یعنی یہ ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے, نور ہے. فرشتے نور سے بنے, انسان مٹی سے ہی بنا ہے, آدم مٹی سے ہی بنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی ہیں, فرشتے نہیں. صاف کہہ رہے ہیں, ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا, الا مگر ما یوحا, یعنی جو کچھ بھی میں پیروی کرتا ہوں جس کی کسی کی, وہ کیا ہے, یوحا الیہ, جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. اللہ کے نبی کو اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی پہلے کو خبر دے دیتے, جیسے اللہ کے نبی کے پاس آپ کو پتہ ہے جبریل امین آتے ہیں, 40 سال پہلے کیوں نہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے پاس جبریل امین آئے. 40 سال اللہ کے نبی ان کے بیچ میں رہے, کبھی بھی انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. جس دن جبریل امین آئے ہیں اسی دن ہی ہوئے, اس سے پہلے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کوئی دے دیتے, اور ویسے بھی خواب میں بھی کہا جاتا ہے کہ خواب جو پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آتا تھا وہ سچا ہوتا ہے. ویسے بھی خواب کا کانسیپٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ کچھ خواب سچے بھی ہوتے ہیں. اور کوئی غیب, اور یہ تو بڑا اس مسئلے میں تو بہت زیادہ اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب عالم الغیب نہیں تھے. اگر ہوتے تو واقعہ افک میں سب سے پیاری بیوی, محبت کرنے والی, 1 مہینہ 29 پتہ نہیں دن ہے جتنے بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قرب میں رہے کہ اتنی پیاری. آپ دیکھیں آپ کے شوہروں سے پوچھیں کہ کسی آپ پہ الزام لگ جائے تو آپ کے شوہر کا کیا حال ہوگا, شوہر بھی محبت کرنے والا ہو,
کیسا، اور پھر شوہر بھی نبی ہو، پیغمبر ہو، اور پیغمبر بھی کون، پیغمبر بھی کون، رحمت للعالمین ہو، اور اس کی پیاری بیوی پہ جو کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اس پہ الزام لگ جائے. آپ بتائیں کرب، اور 29 یہ والے دن نہیں ہے آپ جمعرات ابھی آئی ہے تو پھر آ رہی ہے، ایسے دن نہیں پہلے ہوتے تھے. پہلے دن نہ چڑھتا تھا تو شام ہوتی نہیں تھی. 29 28 29 مہینہ پورا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرب کی اس میں رہے، کیفیت میں، کہ بیوی پہ الزام لگائے. اور منافقوں نے کیا کیا نہیں باتیں کہیں، اور پھر بیچ میں کچھ مسلمانوں کو بھی، نادانوں کو بھی شامل کر لیا. تو اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا جب تک کہ جبرائیل امین نہیں آ گئے. ولا اقول، اور نہیں میں کہتا تمہارے لیے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یہ بھی ان کے لیے، یہ ان نادانوں کے لیے جو یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن کیا کرتا ہوں، صرف وحی کی جاتی ہے. جبریل امین آتے ہیں یا القا، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، معلوم پتہ چل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسے کہ اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے هل يستوي الأعمى، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اعمیٰ، امی ان سے نکلا ہے، والبصیر، اور دیکھنے والا. ویسے بھی آپ دیکھیں اندھا اور دیکھنے والا ویسے بھی برابر نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر اندھا اور بصیر اس کو نہیں کہا گیا، دل کا اندھا. یہاں پہ اعمیٰ اس کو کہا گیا، کافر کو کہا گیا. اور بصیر کسے کہا گیا، مومن کو کہا گیا کہ وہ علم کے نور سے دیکھتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی جو بلائنڈ ہوتے ہیں، ابھی جو گئے ہیں فوت ہوئے ہیں، مفتی اعظم کیا ان کا نام ہے، جو حج کا خطبہ دیتے ہیں، وہ بلائنڈ ہی تھے. تو کئی جو بلائنڈ ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں کہ وہ مطلب کتنا نالج ہوتا ہے ان کے پاس. ہاں جی بالکل. اور اس کے بعد وہ سب سے زیادہ حج کا خطبہ دینے والے تھے. تو یہاں بھی کافر کو کہا گیا ہے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. افلا تتفکرون، کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی آپ سنی سنائی کسی کی بات پر نہیں، بلکہ آپ خود غور و فکر کریں، خود ریسرچ کریں، خود دیکھیں کہ کیا ہے. بس ہاں جی. ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن کے ساتھ اس کے مثل بھی دیا گیا. ایک اور بھی چیز دی گئی ہے، وہ کیا ہے، حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بات نہیں کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے وہ بھی ایک قسم کی وحی خفی ہوتی تھی، وہ مطلب اس کو حدیث بولتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی خود سے کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ اور نپا تلا ہوتا تھا. بالکل اتنا ہوتا تھا کہ لکھ سکتے تھے، اتنا سلو بات ہوتے تھے. مثل دیا گیا یعنی حدیث رسول کی طرف ہو رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.